بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کے پیغامات و دروس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کا سلسلہ اس ایپیسوڈ میں جاری اور ساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں آپ نے خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، اے لوگوں عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے امان کے ساتھ حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو اور خیر کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ان کا شوہر بنایا ہے اور ان کو جو تمہاری بیوی بنایا ہے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب یہ تھا کہ عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا، ان پر زیادتی کرنا اور ان کے حقوق غصب کرنا، ان تمام چیزوں سے شوہروں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس اختیار کا جو اللہ نے دیا ہے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا عورتوں کو، تو اس کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا اور آدمی اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتے گا۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے خانے میں جاتی ہیں، سماج اور معاشرے کے اصلاح پر وہ مبنی ہیں۔ معاشرے اور سماج کے اندر کئی چیزیں ہیں، کئی برائیاں ہیں جس پر نبی نے اہل ایمان کی توجہ مبذول کرائی اور کچھ رہنمائی اور نشاندہی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتطع مال اخیہ بیمین فاجرۃ، جس کسی نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے بھائی کا مال حاصل کیا، ہڑپا، تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ طے کر لے۔ اپنے بھائی کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے، دھوکہ دے کر کے کوئی اگر حاصل کر لیتا ہے اور مال اس کو مل جاتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، اس کے پاس مال آ گیا۔ وہ مال جو آیا ہے وہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے، کیونکہ تم نے ایک مسلمان کے مال کے اوپر ہاتھ صاف کیا ہے اور مال کو احترام بخشا ہے، مال کو محترم قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر، اور اس کو جو ہے جائز طریقے سے حاصل کیے بغیر باطل طریقے سے جو حاصل کرے گا وہ اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات یہ بیان فرمائی کہ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا مانا جاتا ہے۔ یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ اصول اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا یہ حقیقت میں بڑی گہری حکمتوں کے اوپر یہ مبنی ہے کہ وہ اگرچہ کسی کا رہا ہو لیکن وہ جس کے بستر پر ہوا ہے، جس کے گھر میں ہوا ہے، وہ اسی کا مانا جائے گا، وہ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اور جو بدکار ہے اس کے لیے پتھر ہے۔ یہ ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ بچہ جس کے یہاں ہوا ہے اسی کا
مانا جائے گا، اسی کا تسلیم کیا جائے گا، لیکن جس کی طرف شبہ ظاہر کیا گیا تھا اس چیز کو بھی اللہ کے نبی نے مد نظر رکھا۔ دراصل کیا ہوا، کہتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ایک بیٹے بچے کے بارے میں، غلام کے بارے میں وصیت کی تھی کہ تم اس کو فلاں سے لے لینا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، فلاں لوڈی سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے ہاں اس کی ولادت ہوئی تھی، اس نے کہا یہ میرے باپ کا بیٹا ہے فلاں لوڈی سے، میں اس کو نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی ہاں، انہوں نے صحیح کہا، بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے جس کے بستر پر اس کا مانا جاتا ہے اور اسی کی طرف منسوب ہوگا، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہیں۔ تو اولاً تو زنا جیسے جرم کی شناعت اور قباحت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور اس کی سزا بیان فرمائی کہ اس کے لیے پتھر ہے۔ اسلام نے بہت ہی سخت سزا اس کی متعین کی ہے، مقرر کی ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے، اور اگر وہ کمارا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حقیقت میں یہ سزائیں جو اسلام نے متعین کی ہیں سخت، اور یہ سزائیں جو اسلام نے دردناک رکھی ہیں اس طرح کے گناہوں کے لیے، وہ اس لیے ہے تاکہ یہ گناہ ختم ہو، اس کا ماحول ختم ہو، اس کی حوصلہ شکنی ہو۔ آج دنیا کے اندر جو زنا کلچر جو پھیل رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو یہ گناہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور زیر زمین زنا کے بازار گرم ہیں، بدکاری کے اڈے آباد ہیں، وہ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ زنا کے تعلق سے لوگوں کا رویہ بہت ہلکا ہو گیا ہے، بہت ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اسلام نے زنا کے بارے میں انتہائی سخت سزا اسی لیے رکھی ہے تاکہ دوسروں کی بہن، بیٹی، بہوؤں کی عزتیں محفوظ رہیں، اور جب یہ سزا دی جائے گی، جب اس طرح کی سزا کا خوف مجرم کو ہوگا تو وہ کبھی کسی کی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ، یہ قانون آپ نے بیان فرمایا کہ بچہ جس کے بستر پر تولد ہوا ہے اسی کا مانا جائے گا، اور بدکار کے لیے پتھر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ دو باتیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا اور کہا کہ تم ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، ایک ایک عمل کا تم کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ میں اس کا اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں اس اپنے اعمال کو لے کر کے کیسے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھاؤں گا۔ اس بات کو پہلے سے تم اپنے ذہن میں رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں شرمسار ہونا پڑے، کل تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی جواب دہی اور اس کے حساب و کتاب کا یقین لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا، اس کو پختہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بات پڑھ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگنا۔ تم مسلمان ہو، اسلام کے نام پر تمہارا ایک رشتہ اخوت کا، بھائی چارگی کا قائم ہوا ہے، اس رشتے کو، اس تعلق کو تم قائم رکھنا، اور میرے بات کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، ایک دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے لگو، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ مسلمانوں کے اتحاد کا غم تھا، خیال تھا کہ آپ نے اپنے زندگی کے اس اہم ترین خطبے میں اس بات کو آپ نے دہرایا اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی۔ مسلمانوں کا اتحاد بہت قیمتی چیز ہے، اسی اتحاد کے اندر مسلمانوں کی طاقت ہے، مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ یہ اتحاد، یہ اتفاق جس دن مسلمانوں کا ختم ہوا، پارا پارا ہوا، مسلمانوں کے برے دن شروع ہو گئے۔
دوسری قومیں ان کے اوپر حاوی ہونی شروع ہو گئیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی چیز تھی وہ؟ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کل مسلم اخو المسلم، ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ نے اخوت کی، بھائی چارگی کی تمام مسلمانوں کو تعلیم دی، اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے دین کے مصدر اور دین کے مرکز، اور جہاں سے دین کو لینا ہے، جہاں سے دین کو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف بھی آپ نے اپنے خطبے میں اشارہ کیا، بلکہ اس کو صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کتاب اللہ اور نبی کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی نے اخیر میں، آپ نے اپنے خطبے کے اخیر میں کہا کہ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ جب میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ نے نبی کے اس سوال پر کہ تم سے پوچھا جائے گا تو میرے بارے میں تم کیا بولو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ جب سب نے شہادت دے دی، گواہی دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے آپ نے 3 بار کہا، کیا کہا؟ اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ نبی کو اپنی ذمہ داری جو نبی کو دی گئی تھی، وہ منصب، وہ فرض، وہ کام جو نبی کو سونپا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ کتنے فکر مند تھے کہ آپ نے چلتے چلتے لوگوں کو گواہ بنایا، اور لوگوں نے بھی یوں ہی گواہی نہیں دی، حقیقت میں نبی نے اپنے مشن کو، اپنے کام کو، اپنے فرض کو بتمام و کمال انجام دے دیا تھا، اور زبان حال چیخ پڑی تھی کہ ہاں آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔